بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خالدہ صاحبہ آئیں, ایک ایک لفظ کو آپ پوری کلاس کے سامنے. واہ حرف عطف ہے اور میں بھی استنافیہ ہو, پچھلے کا تو پتہ نہیں. الذین اسم موصولہ. اچھا اچھا, چلے پھر یہیں رکیے گا. خالدہ باجی, خالدہ شافی باجی ہے نا, خالدہ شفیع ہے یا خالدہ شافی؟ خالدہ شفیع ہے. جی خالدہ باجی, یہ ہم آپ نے پچھلی کلاس بھی اٹینڈ کی ہوگی, اس میں ہم نہیں میں نے نہیں متقین کی, جو ہے. میں نے اچھا نہیں ان, کی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ان کی صفات بیان پڑھتے ہیں. کی تو پھر یہ حرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں تھوڑا سا بتا دوں, ان کی صفات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ان کی جو صفات ہیں وہ ایک آیت نمبر 3 میں تو کچھ بیان ہوئی اور وہ ہم نے پڑھ لی. آج آیت نمبر 4 میں بھی ان کی صفات چل رہی ہیں. تو ہم اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں. اور لاسٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اللہ زینہ کو آیت نمبر 3 والے آپ اپنے مصحف بھی سب کھول کے رکھیں, جہاں سے آپ نے تیاری کی, آپ اس کو بھی دیکھ سکتی ہیں, اسکرین کو بھی دیکھیں. تو وہ اللہ زینہ کو آپ چاہے تو المتقینہ کی صفت بنا لیں ڈائریکٹ, چاہے تو اب نیا جملہ شروع کر لیں اور نئے جملے میں اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر بنے گا. یہ مبتدا نہیں بنے گا, کیونکہ اگر اس کو مبتدا بنائیں گے تو آگے کہیں خبر نظر نہیں آتی اور ہم مبتدا محذوف مان لیں گے. تو وہ ہم نے اس طرح سے آیت کا انالیسس مکمل کر کے ترجمہ کر لیا. اب اس کو چاہے تو پچھلے جملے پر عطف کر دے کیونکہ صفات ہی چل رہی ہیں, اور چاہے تو نیا جملہ, اور اگر نیا جملہ بنانا ہے تو بھی پھر یہی کرنا پڑے گا. واو کو اگر استنافیہ ہم مانتے ہیں تو آگے پھر ہم مبتدا محذوف مانیں گے اور اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر اس کی خبر بنے گا. کیونکہ اگر اللہ زینہ موصول صلہ کو ہم مبتدا بناتے ہیں تو آگے خبر ان کی پھر نہیں ملے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو تھوڑا سا اثر انداز ہوتے ہیں ترجمے پہ. ان کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اعراب سمجھ نہیں آ رہا, کوئی ابھی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, آپ لگی رہے, سنتی رہے. اگر آپ کو کم از کم لفظوں کی پہچان ہوگی وہ بھی بہت بڑی بات ہے. تھوڑا سا ترجمہ اٹھانا شروع کر دیا, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے. جی باجی, مجھے سب سے پہلے واو تو ہم نے کہہ دیا, چلے ہم عاطفہ بنا لیتے ہیں, عطف کر دیتے ہیں ایسے پچھلی آیت میں. اللہ زینہ کا بتائیں. الذین اسم موصولہ, اسم موصولہ ہے. ٹھیک ہے جی, اسم موصول کون سا ہے؟ یہ آپ نے ابھی بتایا ہے. جی یہ جمع مذکر. ہاں اسم موصول بہت سارے ہیں. ایک تو اللہ زی کی فیملی آپ کو یاد ہونی چاہیے, سب بہنوں کو وہ ٹیبل آنا چاہیے. جمع مذکر غائب. جی جی, اس میں باجی غائب حاضر کا ایسا نہیں ہوتا, تو وہ ٹیبل سب کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ من موصولہ بھی ہوتا ہے, ما موصولہ بھی ہوتا ہے, کچھ اور بھی ہیں جو جب کبھی استعمال ہوں گے تو اس میں ہم دیکھ لیں گے. جیسے ایون ہوتا ہے, ایتن ہوتے ہیں, وہ جب کبھی آئیں گے تو دیکھ لیں گے. فی الحال یہ موٹے موٹے ہمیں آنے چاہیے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واحد ہے اور کہ جمع ہے اور مذکر ہے کہ مؤنث ہے. بس یہ دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ جمع مذکر کا ہے, کیونکہ اگر یہ مؤنث کی جمع ہوتی تو اس کے 2 یا 3 اس کے آپ ٹیبل میں دیکھیے گا اپنے بیسک کورس میں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللاتی ہے اور اس میں 2-3 ہے. وہ یہ جمع ہو گیا. اب جب کبھی اسم موصول آتا ہے تو وہ ادھورا ہوتا ہے, اس میں ابہام ہوتا ہے. جب تک کہ اس کا صلہ آگے نہ آئے وہ بات کلیئر نہیں ہوتی. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے اللہ زینہ کا؟ پہلے بس اتنا سا بتائیے گا. الذین, وہ لوگ جو. اچھا دیکھیے, اسم موصول جو ہوتے ہیں ان کا اسماء موصولہ کا آپ ترجمہ جو اور جس کے ساتھ ہم زیادہ یہی پڑھتے ہیں. ہم نے اردو میں بھی یہی پڑھا ہے کہ یہ جو جیم سے شروع ہوتے ہیں نا, جو جس, اس طرح سے کرتے ہیں. ویسے بالکل ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو. یاد رکھیں ان کا ترجمہ وہ اور اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو اب لوگ بھی بیچ میں لگا لیں, یہ سب ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ لوگ جو ایسے بھی کر سکتے ہیں, جو لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے صلے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ صلہ آئے گا تو ہی بات کلیئر ہوگی. جی باجی صلہ مجھے شروع کریں, بتائیں کہاں سے کہاں تک ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما بس انزل یہیں تک من رک قبل. جائے. ہاں بس یہیں تک رک جائے, آگے بعد میں دیکھیں گے, بعد میں فیصلہ کریں گے. ابھی ہم یہیں تک صلہ بنائیں گے. صلہ جس طرح خبر 3 طرح سے آتی ہے, صلہ 2 طرح سے آتا ہے, یا جملہ یا شبہ جملہ. جملہ میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہوتے ہیں. زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی صلہ بن کر آتا ہے, تو یہ جملہ فعلیہ صلہ بن کر آ رہا ہے. تو اس کو باجی ذرا کھولیں, یؤمنون کو ذرا بتائیں
बहनों को कि कैसे पहचाना आपने, क्या है ये? हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, ठीक है, और इसको root word आमना समझ युमिनु इस आमना फेल माजी और युमिनु इसका फेल मुजारे। बाजी बाप बताइए, बाबे अफाल, बाबे फाल, शाबाश। अफाला मादा युफिलु, बता दिया, बाप बता दिया, आगे अब माजी है कि मुदारे? ये मुजारे है, ये और मुदारे अफाला है। युफइलु पे है। अच्छा बाजी, अगर हम अफ अला, आप ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही जरा रिवाइज करवा रही थी। अफ अला युफ इलू पर अगर अ मना यु मीनू को रखते हैं तो ये फाइनल शक्ल क्या होती है? असली तो यही है ना, अ मना यु मीनू। चेंजेस हमजा के बाद क्या होगी इस्तेमाली? अफाला पे रखेंगे हमजा अलिफ, ठीक है, हमजा अलिफ मीम और नून, तो हमजा, मना बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बाजी अलिफ ये ना कहें, यहाँ पे अलिफ हमजा नहीं ही है, है, अलिफ खाली होता है, ये दोनों हमजा है। जी हमजा है। एक जबर वाला है, एक जज्म हाँ, वाला है। एक जबर वाला और एक नहीं जज्म कहना वाला, चाहिए, ये साकिन है। दो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आमना। शाबाश, महमूज का कायदा लगेगा। सब बहनें जरा डिक्शनरी खोलें, जिनके पास है, नहीं तो अपनी ऐप पे जाएं और हमजा मीम नून को सर्च करें। सबसे पहले हमजा वाले में जाएं, उसके बाद सेकंड लेटर है मीम, हमजा मीम पे जाएं, जल्दी से फिर नून भी मिल जाएगा, हमजा मीम नून। उसमें देखें असली भी लिखा हुआ है, इस्तेमाली भी लिखा हुआ है। और ये महमूज के जो कवायद है उनके मुताबिक अमना युमिनु पर जब पुट किया हमजा मीम नून को, तो आमना युमिनु, अच्छा ये युमिनु भी होता है, बाज किरात में ये युमिनु भी पढ़ा जाता है। खैर हमारे यहाँ युमिनु ही पढ़ा जाता है। ईमानन आगे इसका मजदर हो गया। उस और वो कैसे बना, लास्ट टाइम मैंने इसकी एक स्लाइड शेयर की थी, क्या चेंजेस इसमें, क्या रूल है जिसकी वजह से यूं बना है। अच्छा जी, इससे पहले कि बाजी से मैं आगे सुनूं, थोड़ा सा मैं आप बहनों को डिक्शनरी से मुतालिक, मैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीजें देखना, और इससे जरा तर्जमा करने में और आसानी होती है, विजन आपका जो अब और क्या कहना चाहिए कि जहन और खुलता है। हमजा मीम नून बाब सामिया से अगर आए तो उसके तीन मतलब है, वो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। फिलहाल उसमें होता है कि अमन में आना या मुतमइन होना। वही अगर बाब इफ़आल में आता है तो उसके भी तीन माना होते हैं, लेकिन इसमें अमन में आना नहीं है। इसमें ये आप जानती हैं कि बाब इफ़आल लाजिम को मुतअद्दी करता है, लाजिम अफ़आल को। जिन बहनों को अगर ये समझ नहीं आती ना अभी लाजिम क्या है, मुतअद्दी क्या है, तो बस इतना ज़हन में रख लें कि जिस तरह जिस तरह अस्मा की अक़साम बहुत तरह से है ना, और उसी तरह अफ़ाल की अक़साम भी बहुत तरह से है। ज़माने के लिहाज से अलग है, इसकी फ़ाइल मेंशन्ड है कि नहीं है उसके लिहाज से मारूफ और मजहूल होता है इसकी अक़साम, और मफ़ऊल की ज़रूरत इसको है, ये चाह रहा है ये नहीं चाह रहा है, उसके लिहाज से इसको ये लाजिम और मुतअद्दी होता है। तो वो अफ़ाल जिनको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती उन्हें लाजिम कहा जाता है, और जिन्हें मफ़ऊल जो चाहते हैं, अच्छा इसमें भी फर्क है, जरूरत होना और चाहना, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो चाहते हैं वो मुताद्दी होते हैं। तो बाबे इफ़आल लाजिम अफ़ाल को मुताद्दी बनाता है 98% तकरीबन 97-98%। कभी कभी हो भी सकता है कि ना बनाए, वो लाजिम का लाजिम ही इस्तेमाल हो, आप आगे चलकर ऐसा देखेंगे, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रही हूँ। तो अब इसके तीन माना आएंगे। अच्छा यहाँ एक और नुक्ता समझ लीजिए कि जो लाजिम होते हैं ना उनके साथ मफऊल नहीं आता, लेकिन कभी कभार वो मफऊल उनके साथ आता है, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में आता है। वो या तो वो जार मजरूर बनकर आ जाएगा, होगा मफऊल और लाजिम के साथ आ रहा है, लेकिन वो एक अनयूजुअल मुख्तलिफ शक्ल में आएगा। तो बहुत सारी बहनें इस पर कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये तो जार मजरूर है लेकिन तर्जमे में देखें तो ये मफूल बन रहा है, लेकिन वैसे गौर करें तो फेल लाजिम है। तो लाजिम के साथ भी मफूल आ सकता है, लेकिन वो हो सकता है जार मजरूर की सूरत में आए। जैसे यहाँ आज ही हम इसी आयत में देखेंगे, ये जब आता है ना कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, तो आखिरत पर वैसे तो यकीन रखना का मफूल डायरेक्ट भी आ सकता है, किस चीज पर यकीन रखना, लेकिन ये जार मजरूर की सूरत में आ रहा है। तो बाज़ औक़ात चाहे फेल लाजिम हो या मुतअद्दी हो, उसका मफऊल सादा भी आ सकता है, आपको
حالت نصب میں نظر آئے گا، اور بعض اوقات جار مجرور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جار مجرور نے تو متعلق ہی بننا ہے، چاہے وہ ترجمے میں مفعول کا ترجمہ ہی کر رہا اس کا آ رہا ہو، تو بالکل نہ کنفیوز ہوا کریں، کوئی چیز سیدھی نظر آ رہی ہے مفعول بن رہی ہے مفعول بنا لیں، نہیں تو جار مجرور بن رہا ہے متعلق بنا لیں اور ترجمہ الگ سے کر لیں۔ ہاں ذہن میں ہلکا ہلکا رکھیں، ابھی نہیں سمجھ آتی لازم متعدی کی بالکل چھوڑ دیں، لیکن میں بار بار کی باتیں بتاؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو لازم و متعدی میں پہچان کیسے کرتے ہیں اردو ترجمہ کرتے ہوئے موٹا موٹا ایک دو پوائنٹس وہ بھی میں آگے چل کے بتا دوں گی۔ اچھا باب افعال میں اسی مادے کو رکھیں تو اس کے بھی 3 معنی ہیں، اس کا ہوتا ہے لیکن امن میں آنا نہیں، اب یہ چونکہ متعدی بنا رہا ہے تو امن دینا، کسی کو امن دینا، پھر اس کا ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا، اگر آمنا یؤمنو کے ساتھ لام کا صلہ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی بات ماننا، اس نے ابھی دل سے نہیں مانی ہوتی، بس مان لی ہے بات، ابھی دل سے ایمان پکا والا ایمان نہیں ہوتا، اور یہی آمنا یؤمنو کے بعد اگر با کا صلہ آ جائے تو پھر پکا ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ترجمہ کرنے میں بہت مددگار بھی ثابت ہوتی ہیں، ان سے انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ با کے صلے سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پکا ایمان لانا اور دل سے تصدیق کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی باجی، باجی نے مادہ بتا دیا، باجی نے باب بتا دیا، مضارع بتا دیا۔ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ معروف ہے کہ مجہول یاد رہے تو وہ بھی کر لیا کریں، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ خود ہی۔ تو یہ باجی معروف ہے کہ مجہول کیسے پتہ چلے گا کہ مجہول ہے؟ کیونکہ علامت مضارع ویسے بھی یہاں پر پیش والی ہے۔ آمنا یؤمنو پیش ہے، یہ ویسے مضارع ہے تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ مجہول نہیں ہے، شاباش، یہ معروف ہے، مجہول ہوتا تو عین کلمہ پر زبر آتی ہے۔ اچھا، اور پھر یہاں پہ علامت مضارع پیش والی آ رہی ہے، تو یہاں سب بہنیں 4 پاسبلٹیز میں جلدی سے ریوائز کر دیتی ہوں۔ جب بھی کوئی علامت مضارع آپ نے اندازہ کر لیا، باجی نے آپ سے کہا نا کہ حمزہ میم نون مادہ ہے، تو آگے یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، تو باقی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے شروع والا جو یا ہے وہ علامت مضارع ہے، تو 4 علامت مضارع حمزہ تا یا نون وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو اچھا علامت مضارع ان میں سے کوئی پیش والی آئے تو 4 پاسبلٹیز ہے، یا تو وہ مضارع مجہول ہے، میں ماضی کی بات نہیں کر رہی، ماضی بھی آگے آنے والا ہے، ماضی کی بات کریں گے کہ ماضی اگر مجہول ہو اس میں ہمیشہ وہ پیش والا ہوتا ہے، ایک ہی آپشن ہوتی ہے، اگر آپ ماضی پیش والا دیکھیں تو وہ ہوتا ہی مجہول ہے، بس اس میں 4 پاسبلٹیز نہیں ہوتی۔ مضارع اگر آپ اس کی علامت مضارع کوئی پیش والی دیکھیں تو یا وہ مجہول ہوگا یا مزید فی ابواب کے پہلے 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، وہ باب افعال ہو سکتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی عین کلمہ پر شد ہے تو باب تفعیل، اگر بیچ میں الف آ رہا ہے خالی الف تو باب مفاعلہ۔ تو یہ باب افعال وہ بتا چکی ہیں، پھر اچھا پھر انہوں نے بتا دیا مضارع ہے، اب انہوں نے بتا دیا کہ یہ معروف ہے مجہول نہیں ہے، ورنہ یہ جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہوتی۔ اچھا جی، عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے۔ آخری بات باجی، اس کا فعل ہے تو اس کا فاعل بتائیں۔ آمنا یؤمن والذین یؤمنون، فاعل اس کا ہے، جب بھی کبھی کوئی فعل آئے نا تو دیکھیں اس کے اندر فعل کا فاعل ضرور دیکھنا ہے، ہم فاعل کے ساتھ مل کر ہی جملہ فعلیہ بنے گا۔ دیکھیں جملہ فعلیہ بننے کے لیے 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اس کا یا تو اس کا فعل کے ساتھ فاعل ہو جائے نا، بس وہ جملہ بن جاتا ہے پورا، آپ کہہ لیں کہ پورا فعل بن جاتا ہے وہ، کیونکہ اس میں چاہے اس میں مفعول آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس میں متعلق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بس فعل اور فاعل آگے نا بات پوری ہوگی۔ تو فاعل ضرور دیکھنا ہوتا ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ یعنی کہ واحد مذکر غائب اور واحد مذکر مؤنث غائب، ان کا آگے آ سکتا ہے، ان کا ظاہر ہو سکتا ہے، باقی کبھی کسی کا ظاہر نہیں ہو سکتا، ان کا اندر ہوگا، اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، یا ساتھ لگا نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں جن بہنوں نے ہم ضمیر پڑھا ہے اس کا فاعل وہ ہم ضمیر یاد رکھ لیں، جنہوں نے واؤ پڑھا ہے، اصل میں واؤ کہتے ہیں گرامر والے کہ ہے ہم ضمیر کہہ لیں، وہ واؤ بن کر آ رہا ہے، واؤ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، تو واؤ اس کا
فائل ہے. اور دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو واو نون جب بھی آتا ہے تو یہ جمع مذکر کی علامت ہوتا ہے. اور اگر اس سے پہلے علامت مضارع یا والی ہے تو جمع مذکر غائب، اگر تا ہے تو جمع مذکر حاضر. تو آپ سب سے پہلے فائل بتائیں گی واو ضمیر یا ہم ضمیر، اور آگے صیغہ بتائیں گی، بلکہ فائل اینڈ پہ کرنے سے جیسے مرضی کریں. صیغہ بتائیں باجی، صیغہ بتائیے. صیغہ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب، شاباش. یہ سارا فعل ڈسکرائب کر دیا. اکیلا یؤمنون بھی جملہ فعلیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جملہ اسمیہ کے لیے تو کم از کم دو چیزیں ہونی چاہیے نا، مبتدا اور خبر. تو اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، لیکن وہ اس کے اندر ہی ہے فائل. تو خالی یؤمنون بھی جملہ فعلیہ ہے. آگے چاہے مفعول آ رہا ہے نہیں آ رہا، متعلق آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ آ جائیں گے تو وہ اس کے پلس پوائنٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. اور جی ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ماشاءاللہ ہمارا فعل اور فائل. آگے بتائیں جی. با جا رہا ہے بیما میں، ٹھیک ہے. ماں پھر موصولہ ہوگا. شاباش. ماں بہت طرح کے ہیں، اس طرح سے الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں ساتھ ساتھ خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے، بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کسی کا نام پتہ چلے، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. زیادہ تر موصولہ ہی ہوتا ہے، آگے اس کا صلہ آتا ہے. اچھا، با حرف جر ہے. حروف جارہ کے جو معنی جو اردو میں ہم نے جو گرامر والوں نے بنائے ہیں وہ اگر ذہن میں رکھیں تو اس کا زیادہ تر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی حرف جر اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا تو وہاں بھی آپ کو کلک ہونا چاہیے فوراً کہ یہ پھر صلہ بن رہا ہوگا. موصول کا صلہ نہیں، پریپوزیشن والا صلہ. تو وہ ہم نے پہلی بات کر لی تھی. آمن یؤمن با کے صلہ سے آئے تو کیا ہوتا ہے اس کا معنی. تو یہ یہاں پر صلہ کے طور پہ آ رہا ہے. ویسے با کا مطلب بہت معنی میں آتا ہے، یہاں پر اب ہم دیکھ لیں گے. اور صلہ کا معنی کوئی معنی نہیں یاد کرنا ہوتا، ہر فعل کا اپنے صلہ کا الگ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہم آمنہ یومینو کے ساتھ با اگر صلہ کے طور پر آ رہا ہے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا. سجدہ کرنے کا اگر لام کے صلہ سے آ رہا ہے اس کا معنی اور ہو جائے گا. تو ہر فعل کا پریپوزیشن الگ ہوتی ہے، جس طرح انگلش میں پریپوزیشن الگ ہوتی ہے، اردو میں سب کی الگ ہوتی ہے. تو یہ ویسے یہاں پر صلہ با بھی صلہ ہے، میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں، لیکن یہ موصول صلہ والا نہیں ہے، یہ پریپوزیشن والا ہے. آگے ماں بھی موصول ہے، اس سے موصول، اور اب اس کا صلہ آگے آئے گا. بھائی اس کا صلہ بتائیں. اس کا صلہ ہوگا انزلہ الیکا. جی ماشاءاللہ، شاباش. انزلہ کو بتائیں، کھولیں ذرا. انزلہ انزلہ نون فعل ہے، زا اسم ہے، کیسے زے لام. پہچانا آپ نے؟ یہ انزلہ نون زے لام ہے اور اس پر پیش جیسے آ رہی ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیونکہ آگے باب افعال سے ہے. انزلہ ینزلو. شاباش. انزلہ ینزلو. تو جو اس کا سب سے پہلے مادہ بتایا، پھر باب بتایا، باب افعال. آگے بتائیں ماضی ہے کہ مضارع؟ فعل ماضی ہے. یہ ماضی ہے. معروف ہے کہ مجہول؟ مجہول ہے نا. مجہول ہے. اور یاد رکھیں مجہول ہمیشہ متعدی افعال کا آتا ہے. یہی نون زا لام اگر باب دورہ با سے آتا نازلہ ینزلو تو یہ ہونا تھا اترنا. یہ باب افعال سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اتارنا. لیکن یہی اگر مجہول بنے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ اتارا گیا یا اسے اتارا گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. یہ جو گرامر کے ہم نے قواعد سیکھے ہیں کتنی آسانی ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے میں. اور یہ الحمدللہ. مجہول ہے کہ زے پہ زیر آ رہی ہے اور الف پہ سب سے پیش آ پہلے رہی ہے. ہاں، جب کبھی ماضی مجہول بنتا ہے نا تو اس کی جو این پہلی کلمہ. والا جو اس کا فا کلمہ ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے ہمیشہ. اور جب کبھی ماضی کے پہلا کلمہ پیش والا ہوتا ہے اس کی ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ وہ مجہول ہوتا ہے. علامت مضارع پیش والا ہو تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن ماضی پیش والا ہو تو ایک ہی پاسبلٹی ہوتی ہے. یہ انزلہ ہو گیا، وہ اتارا گیا یا اسے اتارا گیا یا اسے نازل کیا گیا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی باجی آگے الیکا کا بتا. ہاں نہیں انزلہ کا رکیں. ہم نے مادہ، اس کا باب اور ماضی مضارع، معروف مجہول. اب اس کا مجھے بتائیں، اس کا ہوتا ہے نائب الفاعل مجہول کا، وہ بھی پہلے اور چوتھے صیغے کا آگے آ سکتا ہے. تو یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے تو بتائیں اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ نائب الفاعل اس کا ہوا. ہوا. شاباش. آگے نظر نہیں آ رہا تو اس کے اندر ہی ہے.
اور صیغہ بتا دیں. صیغہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. ویسے میں نے وہ بات کرتے کرتے وہ بتا بھی دیا. یہ میرے منہ سے سنتے سنتے آپ کو یہ ترتیب بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں بھی یاد ہوئی کوئی بات نہیں, جس طرح مرضی کر لیں. بس اصل بات ہے کہ آپ نے پہچان لینا ہے. پہچاننے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو قواعد بنی ہوئی ہماری آسانی کے لیے ہیں. باقی جس بہن کو جس طرح پہچانا جاتا ہے وہ اس طرح سے پہچان لیں. مکمل ہو گیا. آگے الیکا بتائیں جی. الیکا میں علاج جو ہے یہ ہے جارہ, اور کا جو ہے مجرور. جار مجرور. کاف ویسے کیا ہے؟ کا کما کم یہ ہے حاضر کا صیغہ ہے. یہ اسم ہے, یہ ضمیر ہے, ضمیر ہے, واحد مذکر واحد مذکر حاضر. حاضر. شاباش. اور یہاں پر یہ چونکہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے تو یہ جمع اسے کہیں گے ضمیر مجرور متصل. جڑی ہوئی ہے نا, اٹیچڈ ہے. ہاں جی, تو مجرور. ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر. تو یہ اب یہاں پر جار مجرور. اب یہاں پر ایک بات پھر وہی دیکھیں, کوئی بہنیں کچھ بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ اب یہ وہ ان کو ہوگا کہ یہ مفعول بن رہا ہے کہ اس پر نازل کیا گیا. ترجمے میں تو اس پر ہے نا, اس پر جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہی ہے. لیکن یاد رکھیں چاہے کوئی مفعول بھی ہے, اگر وہ عبارت میں جار مجرور بن رہا ہے تو آپ اس کو مفعول گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے نہیں کہیں گی, آپ اس کو جار مجرور کو متعلق ہی کریں گی. مفعول چاہے بن رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے, تو کنفیوز نہ ہوا کریں. پھر کبھی کبھی لازم کا بھی مفعول آئے گا جار مجرور کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, تو وہ ان یوزول ہوتا ہے, بہت ریئر ہوتا ہے. تو اس میں بھی ترجمے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مفعول بن رہا ہے لیکن گرامیٹیکل انالیسس میں نہیں بن رہا, کیونکہ دیکھیں ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں. عربی میں عبارت میں جار مجرور متعلق ہی بنے گا, ترجمے میں چاہے وہ ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ مفعول ہے اور ہوگا بھی مفعول. تو ایزی رہے. یہاں تک باجی مجھے بتائیں, ما اسم موصول اپنے صلہ انزلہ الیکا جو کہ جملہ فعلیہ ہے, فعل اپنے نائب الفاعل, فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق الیکا جار مجرور کو انزلہ کے متعلق کر دیں, کیونکہ فعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہے. تو الیکا متعلق ہو گیا, تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ ما موصولہ کے لیے صلہ. صلہ ما موصولہ, اور یہ جو ما موصولہ ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے. اور آگے چل کے جیسے ما نافیہ ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے شوق پر ہے, نہ بھی سمجھ آئے یاد آئے تو کوئی حرج نہیں. یہ موصول صلہ مل کر باجی کیا بنے؟ اب اس وقت کس حالت میں کیا بنے, کیا اعرابی حالت ہے؟ موصول صلہ یہ جارہ کے لیے مجرور بن گئے. شاباش. اچھا, جملے کا بھی اعرابی حالت ہوتی ہے, لیکن جب کوئی جملہ موصول کا صلہ بن رہا ہو تو صلے کا کوئی اعرابی حالت نہیں ہوتی. عربی میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ لا محلہ لہا, کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے اعراب کی, ٹھیک ہے, کوئی محل نہیں ہے اس کے لیے اعراب کا, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو پتا ہے, بس اس طرح سے سنی نہیں ہے آپ نے, تو وہ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں گی. تو جملے کا بھی اعراب ہوتا ہے لیکن وہ محلن لیتے ہیں جملے کا بھی, اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. اچھا, یہ ایک قاعدہ ہے, اگر آپ کو مشکل نہ لگے پرانی اسٹوڈنٹس لکھ لیں, نئی بہنوں کو مشکل لگے تو چھوڑ دیں, لیکن بڑا اچھا قاعدہ ہے, یہ بھی پہچاننے میں آپ کو مدد دیتا ہے. جملہ جب کبھی 4 چیزیں بن کر آئے نا, 4 چیزیں, تو اس کے اندر ہم نے ایک ضمیر, عام طور پر ایک ضمیر ہوتی ہے, کچھ ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ضمیر ہی ہوتی ہے. ایک ضمیر دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا وہ ضمیر ہم اس جملے کو جو بنا رہے ہیں اور جس کے لیے جو بنا رہے ہیں, تو کیا یہ ضمیر اس کی طرف میچ کر رہی ہے. جیسے اگر جملہ خبر بن کر آئے تو جملے کے اندر ایک چیز کوئی ایسی ہونی چاہیے, کوئی ضمیر جو کہ اس کی مبتدا سے میچ کر رہی ہو, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ ہم نے جملے کو خبر بنا لیا ہے. تو اب جملے کو خبر بنا لیا تو اس کی نظر تو نہیں آ رہی آپ کو حالت رفع یا نکرہ ہونا, ویسے تو جملہ نکرہ ہی ہوتا ہے, تو پھر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا سے میچ کرتی ہو.
اسی طرح جملہ اگر صفت بن کر آ رہا ہے تو ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف سے میچ کرتی ہو. اسی طرح جملہ اگر حال بن کر آ رہا ہے تو ایک ضمیر ہونی چاہیے جو ذوالحال سے میچ کر رہی ہو. اسی طرح جملہ اگر یہ صلہ بن کر آ رہا ہے تو بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول سے میچ کر رہی ہو. یہاں پر آپ دیکھیے گا اگر اللہ زینہ میں نے شروع میں کہا کہ موصول ہے اور میں یؤمنون بما انزل الیک بلکہ یؤمنون کو اس کا صلہ بناتی ہوں تو بیچ میں کوئی ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو کہ واو ضمیر ہم ضمیر ہے جو میچ کر رہی ہے اللہ زینہ سے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ آمنہ یؤمنو ہوتا واحد مذکر غائب اور میں اس کو اللہ زینہ کے ساتھ ملا رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں میں غلط ہی کر رہی ہوں یا تو کچھ محذوف ہے. اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک بنا رہی ہوں پھر بھی کوئی وہ ضمیر محذوف ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضمیر زیادہ تر ضمیر فاعل کی ہوتی ہے کبھی کبھی مفعول کی بھی ہو سکتی ہے. مفعول کی ہو سکتا ہے محذوف ہو ویسے کہ میں ٹھیک چل رہی ہوں میں بالکل وہ یؤمنو میں نے ٹھیک بنایا ہوگا اور آگے وہ جو ضمیر نے لوٹنا ہے اس کی طرف وہ ہو سکتا ہے محذوف ہو تو میں اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. نہ آئے تو آپ بہنیں خود بھی اندازہ کر سکتی ہیں کہ اگر میں موصول کو میں نے جمع مذکر کہا ہے تو آگے جو صلہ ہے اس کو بھی جمع مذکر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ میچ کر رہی ہو. بس یہ میرا نقطہ تھا. میں دہرا دیتی ہوں جنہیں شوق ہے یا پرانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لکھ سکتی ہیں نئی بہنیں بالکل چھوڑ دیں. میں بہت آسان کر کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اور آپ کو جب میں ان سب چیزوں کے ساتھ جب ترجمہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کتنی جلدی ہوگا کتنا آسان لگے گا کتنا مزہ آئے گا اور کتنا آتھینٹک ہوگا وہ اور کتنا صحیح ترجمہ کر لینے سے بہت ساری آیات کی تفسیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ زیادہ تر کلام اتنا سادہ ہے کہ وہ میرے جیسا ایک سادہ آدمی جو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے کھولا ہے اس نے قرآن پاک کو وہ بغیر تفسیر کے اس کو پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے. کچھ آیات بالکل ایسی ہوتی ہیں جن کو تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ آتی لیکن زیادہ تر آیات آپ صحیح ترجمہ کر لیں آرام سے اتنے مزے سے اس کا پیغام بھی مل جاتا ہے سمجھ آ جاتی ہے. اور تفسیر میں بھی بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں ہمارے یہاں ہر چیز کے اختلافات ہیں کوئی کسی کو ٹھیک کہتا ہے کوئی کسی کو ٹھیک کہتا ہے وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں آپ کو جو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو اتنا شعور دیا ہوتا ہے آپ اس کو فالو کریں اور تفسیر ضرور ساتھ رکھیں. لیکن میں آپ کو ترجمے کی اہمیت بتا رہی تھی کہ گرامر سے ترجمہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو لفظی ترجمہ کریں اس میں یہ چیز آپ کو نہیں محسوس ہوگی. جو گرامر سے ترجمہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے یہ ہے آپ لفظوں کو پہچان لیتی ہے بڑے مزے سے خود ہی ترجمہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور پیغام مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کو گرامر سے پڑھنے کا مزہ اور فائدہ یہ ہے کہ پیغام مل جاتا ہے آپ کو کہ جو ہم نے گرامر سیکھتے اس لیے ہیں کہ اس کا جو صحیح فلیور ہے نا آیت کا ایسنس جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے. میں کبھی نہیں آپ کو روکوں گی لفظی ترجمہ کرنے سے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو میرے انداز سے ذرا مشکل پیش آتی ہے شروع میں اور اس طرح سے فلو میں ترجمہ نہیں ہو پاتا آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں. اگر گرامر کی وجہ سے آپ کو لفظوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. باقی لفظی ترجمہ کر کے آیت کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں بنا لیں تو باقی جو دل تو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کا اس طرح سے دل کھل جائے کسی کا اس طرح ترجمہ کرنے سے کسی کا پھر تفسیر سے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ میں آپ کو اس لیے چیزیں کھول کے زیادہ بتاتی ہوں کہ اگر میں نے ڈکشنری آپ کو کھولنے کا کہا تو اس کا فائدہ ہے تو وہ کتنی ہیلپ ہوگی ہمیں. اب ہم آرام سے اس کا ترجمہ کر لیں گے ہم غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ انزل کو ہم نے پہچان لیا کہ معروف نہیں مجہول ہے. اب نازل کیا نہیں ہے نازل کیا گیا نازل جو اتارا گیا اور پھر آگے ہم نے یہ جار مجرور اور کس چیز کو جو پہلے بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ رہی ہے اس میں زور پیدا ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اور اچھا پھر یہ جو میں آپ کو یہ سارے ترجمہ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اب یہ جو 4 میں نے آپ کو بتائے ہیں یاد کرنی ہے تو کر لیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ خود ہی آیت کو جب دیکھیں اب جب جملہ صلہ بن کر آ رہا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اس میں کچھ ایسا ہے یہ میچ بھی کر رہا ہے موصول کے ساتھ یا نہیں. لکھ لیجئے جملہ جب 4 چیزیں بن کر آئے جب جملہ خبر بن کر آئے جب جملہ صفت بن کر آئے
जब जुमला हाल बनकर आए, जब जुमला सिला बनकर आए, तो उस जुमले के अंदर एक ज़मीर ऐसी होनी चाहिए, ज्यादातर ज़मीर ही होती है, जो पीछे उस मुब्तदा, मौसूफ, जुल्हाल या मौसूल की तरफ लौट रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये देखने में मिलते जुलते हैं, फिर तर्जमा सही आप इंशाल्लाह उठा लेंगी। कभी माजूफ भी हो सकती है, जो माजूफ होती है वो ज्यादातर मफूल की होती है, फाइल की कभी माजूफ नहीं होती। वो अब अल्लाह जीना की मैंने युमिनूना के अंदर वाओ ज़मीर, हुम ज़मीर मैंने कहा, तो वो कभी भी माजूफ नहीं होगी, वो नजर आ जाएगी, और यही ज़मीर है जो पीछे अल्लाह जीना की तरफ लौट रही है। और मुझे समझ आ रहा है कि मैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की बरकत से इनको सही मौसूल सिला मैंने बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस ज़मीर को ज़मीर आयद कहते हैं। अच्छा जी, अब ये माँ मौसूला है, ये भी इसमें है, इसका भी हम देख सकते हैं सारा। तो अगर कोई नजर आ जाए ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि वो जिस चीज को मैं मौसूला के साथ जुमले के अंदर किसी में जमीर को उस माँ मौसूला की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ, हो सकता है कि वो हुआ ही हो। ठीक है, अगर ये हुआ ही लग रहा है वो जो नाजिल किया गया, तो बस ये नाइबुल फाइल ही समझ लें कि यही है वो जमीर जो माँ की तरफ लौट रही है, माँ मौसूला की तरफ, और ये मैच कर दे दोनों। वैसे मैं माँ और मन के बारे में एक बात बता दूं, ये लफ्जी तौर पे वाहिद होते हैं, लेकिन मानवी तौर पर ये वाहिद भी हो सकते हैं, जमा भी हो सकते हैं। तो अच्छा, फिर अगर ये ना मैच कर रही होती तो फिर मैं समझती कि यहाँ पे कोई मफूल था जो छुपा हुआ है, तो वो उसकी जमीर माँ मौसूला की तरफ लौट रही है। मफूल की छुपी हुई हो माजूफ हो सकती है, फाइल की कभी नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई जमीर मिल जाती है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि हम जो ये बना रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आप जुमले को बना रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है, पूरा जुमला कुछ बनने जा रहा है। अगर मुफरद बने तो मुफरद में से मुराद मेरी जुमले के मुकाबले में कोई मुफरद है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, तो उसमें तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं इसको सिला बना रही हूँ। सिला का तो खैर कोई एराब नहीं होता, मैं अगर इसको खबर बना रही हूँ तो आप उसके एराब से पहचान लेंगे किसी, लेकिन अगर कोई जुमला बनकर आए तो फिर आपने इन जमायर से पहचानना होता है। चलें जी, अगर किसी को मेरी ये बात समझ आई तो ठीक है, ना आई बिल्कुल छोड़ दें, आगे चल के इंशाल्लाह आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। माँ मौसूल अपने सिला जुमला फेलिया जो खालदा बाजी ने बनाया, मौसूल सिला मिलकर बाजी क्या हुए? मौसूल सिला मिलकर ये जारा के लिए मजरूर हो गए। ये हरफे जर बा के लिए मजरूर हो गए, शाबाश बाजी। जार मजरूर अब क्या बनेंगे? ये जार मजरूर योमिनूना के लिए बनेंगे मेरे ख्याल से, ये मुझे जी, उसके लिए क्या बनेंगे जी बताइए। अच्छा, ये मैसेज क्या है, मैंने नहीं देखा था। खबर बनकर आए, सिफत, हाल और सिला। शाबाश शाबाश, यही है जी मफरूका, बिल्कुल यही है। बाकी मैं एंड पे मुझे याद करवाइएगा, मैं जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं रिवाइज कर दूंगी, जो मैंने जानना चाहती है। जिनको नहीं समझ आई, मुश्किल लगा, छोड़ दें। देखिए ये चीजें तो मुझे भी समझ नहीं आती थी शुरू में, मुझे तो बहुत अरसे बाद समझ आना शुरू हुई। तो फिर जब मुझे समझ आना शुरू हुई तो मेरा दिल चाहता है कि जो चीज मुझे 1 साल के बाद समझ आई है, अगर मैं अपनी बहनों को बताऊं, हो सकता है उनको जल्दी समझ आ जाए, उनको फायदा हो जाए मेरे उस तजुर्बे से, मेरे उस एक्सपीरियंस से। ये जो मैंने, चले मुझे अगर मुश्किल हुई है, मेहनत हुई ज्यादा, तो इनकी चलो बच जाए उस चीज से और हो सकता है फायदा हो जाए, ये मेरा मकसद होता है। कोशिश पूरी करूंगी मुश्किल बातें ना यूज करूं, लेकिन हर चीज की एक अहमियत होती है। जो ग्रामर वालों ने किसी चीज को निकाला होता है ना, ये कवायद, वो बहुत फायदा देते हैं, वो उसको समझने में, उस लफ्ज को पहचानने में, फिर उसका तर्जमा करने में। अच्छा जी बाजी, ये हो गया मुतल्लिक, क्योंकि ये जार मजरूर जिन 8 चीजों के मुतल्लिक होते हैं, फेल उनमें सबसे पहला है। तो अब फेल अपने फाइल, यूमिनूना फेल अपने फाइल, हुम या वाओ जमीर और इस मुतल्लिक के साथ मिलकर क्या बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होकर फिर से सिला बना। किसका सिला बना? अल्लाह जीना का। अब एक और दूसरे अल्लाह जीना, यानी कि हाँ, पहले तो अभी मैं बात कर रही थी माँ मौसूला अपने सिला से मिलकर क्या बना? मजरूर हुआ बा हरफे जर के लिए। बा हरफे जर अपने सारा जो भी उसके बाद आया सारे का सारा मजरूर हो गया। जार मजरूर मुतल्लिक कर दिए युमिनूना के। युमिनूना फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर अब ये फिर सिला बन गया अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए। अब बाजी बताएं, इसम मौसूल और सिला मिलकर क्या बने, क्योंकि इसे तर्जमा हमने उस तरह करना है जो भी बनाएंगी। ये सिफ्त बनेगी फिर अल्लाह जीना की। जी जी, इनको यूं करते हैं जी, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये जुमला तो नहीं बनते होते मौसूल सिला, ये तो जुमले का पार्ट बनते हैं।
اچھا اگر میں انہیں لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں بتایا تھا کہ اگر میں ان کو مبتدا بناؤں تو پھر میں یوں کہوں گی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا وہ لوگ یا جو ایمان لاتے ہیں، تو بات پوری نہیں ہوتی. اگر میں ساری آیت کو پڑھ لوں تو بات پوری نہیں ہوتی، تو خبر تو مجھے ملے گی نہیں. اس لیے مبتدا نہیں بنیں گے، یا تو یہ خبر بنا لیں اور ہم مبتدا آپ محذوف مان لیں، یا پھر واو عاطفہ سے پچھلے اللہ زینا پر عطف کر دیں، اور وہ اللہ زینا ہم نے پہلے ہی صفت بنا دیا تھا المتقین کے لیے. تو الٹیمیٹلی یہ بھی صفات ہی بن رہی ہے. تفسیر کے مطابق جائے تب بھی صفات ہے، ترجمے کے مطابق جائیں اور گرامیٹک انالیسس میں بھی آپ اس کو المتقین کی یوں صفات بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اگر صفات بنائیں گی تو پھر آپ اللہ زینا موصول صلہ کو واو عاطفہ سے پچھلے اللہ زینا پر عطف کر دیں، پھر ہم مبتدا کی خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہم مبتدا کی خبر بنائیں گے تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو، اور آگے وہ ترجمہ اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ اس کو عطف کرتے ہیں پچھلے اللہ زینا پر، تو پھر آپ ترجمہ یوں کریں گے کہ جو بس اب جو کر کے نا کہ اس پر یا جو وہ، نازل کیا گیا ہاں آپ وہ کی چاہے طرف. نہ کہ جو آگے پورا ترجمہ کر. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم اپنی آسانی کے لیے یہ سارا چیزوں کو جوڑ کر تو انالیسس کرتے ہیں. کبھی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا تو ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیے گا، بس اتنا یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو مبتدا خبر بنا رہے ہیں تو ہے ہوں ترجمے میں لے کر آنا ہے، اور اگر صفت بنا رہے ہیں تو ہے اور ہے نہیں لے کر آنا. بس یہ فرق ہے. باقی ترجمہ کریں ابھی تک جو آپ نے کی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما اس پر جو انزلہ نازل آپ کیا گیا. ایمان لائے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے تو ابھی ہمیں کہا کہ یہ مضارع ہے. لاتے ہیں. شاباش، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کے بعد اگر مضارع آ رہا ہے تو وہ اس کو ماضی میں لے جائیں گے، اور ایون ماضی آ رہا ہے لیکن وہ اس کا ہم مضارع میں ترجمہ کرتے ہیں. جیسے کچھ شرط کے حروف مل جائیں گے آپ کو، اسماء مل جائیں گے، تو یہ چیزیں بھی فرق ڈالتی ہیں، لیکن زیادہ تر مضارع کا مضارع میں ہی کریں. جی کریں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. جی اب رکیے گا، بس آپ نے پھر کہا کہ ایمان لائے، لاتے ہیں یا رکھتے ہیں. اچھا، اس کی میں آپ کو ترجمہ دو طرح سے کر کے بتاتی ہوں کہ دونوں طرح سے بالکل ٹھیک ہے، تو جس بہن کو جو آسان لگے. اگر میں یوں کہوں کہ اور وہ لوگ یا خالی جو، ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں نے شاید پہلے بتایا ہے کہ اسم موصول کا جو، جس، جو لوگ وغیرہ، اس کے علاوہ وہ اور اس کے ساتھ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، جو لوگ، اب میں یومنونا کا کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ دوسرے ما موصولہ کو لے آؤں گی. تو میں اس طرح سے کروں گی، وہ لوگ جو، یا جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. اب میں نے اتارا گیا اینڈ پر کیا، اور آپ کی طرف جار مجرور کو پہلے لے آئی، جو آپ کی طرف اتارا گیا. ٹھیک ہے، میں پھر کرتی ہوں. اور وہ لوگ جو لوگ یا خالی جو اس پر ایمان لاتے ہیں یا اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، مجہول ہے. اچھا، ایک اور طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے، اگر قواعد آپ بہنوں کو یاد ہوں، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں، آخر میں فعل کا کرتے ہیں. بیچ میں چاہے تو مفعول کا پہلے کر لیں اور متعلق کا بعد میں، کبھی کبھی متعلق کا پہلے مفعول کا بعد میں، وہ اکارڈنگلی ہم دیکھیں، وہ کوئی ضروری نہیں. میرا مطلب ہے، میں ضروری یوں نہیں کہنا چاہیے، میرا مطلب آپ ایزی رہیں. تو اگر میں اس چیز کو ذہن میں رکھوں تو ابھی تو میں نے انزلہ الیک کا تو ویسے ہی کیا، میں نے متعلق کا پہلے کر لیا اور فعل کا اینڈ پہ کر لیا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. میں نے اس کا ویسے ہی قواعد کے مطابق کیا، لیکن میں نے اللہ زینا یومنونا کا قواعد کے مطابق نہیں کیا. میں نے ایمان لانے کا پہلے کر دیا، فعل کا پہلے کر دیا، اور جو متعلق بن رہا ہے جار مجرور، اس کو میں نے پورا بعد میں پڑھا، ابھی پورا نہیں پڑھا، آپ غور کیجئے گا. میں نے اس طرح سے کیا ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں ایمان رکھتے پہلے لے آئی ہوں، اور اب پورا صلہ بولوں گی ما موصولہ کا، جو آپ کی طرف اتارا گیا. ٹھیک ہے،
تو میں نے قواعد کے مطابق آدھے حصے کا قواعد کے مطابق کیا, آدھے کا قواعد کے مطابق نہیں کیا, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر میں دونوں کا قواعد کے مطابق کروں تو میں کس طرح سے کروں گی؟ میں اس طرح سے کروں گی. اور وہ لوگ یا جو آپ کی طرف, اب میں یہ جو جار مجرور ہے نا بیما سے لے کر, اب اس کا پورے کا پہلے کر کے یومنونا کا اینڈ پہ لے کے جا رہی ہوں. اور جو لوگ یا وہ لوگ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آگے اگلی پوری آیت پڑھ کے اس پر ایمان لاتے ہیں یا اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. میں اپنی بات پھر دہرا دیتی ہوں. میں نے آپ کے سامنے دو طرح سے ترجمہ کیا. ایک ترجمے میں میں نے ما موصول اور دوسرا اس کا صلہ کا بالکل قواعد کے مطابق ترجمہ کیا. میں نے فعل کا اینڈ پر کیا, فاعل اور متعلق وغیرہ کا پہلے کر. اور الذین یؤمنون کا میں نے قواعد کے مطابق نہیں کیا, میں نے یؤمنون کا میں پہلے لے آئی ہوں. حالانکہ ایمان لانا جو اس کا فعل ہوتا ہے اس کو اینڈ پر ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر میں بالکل قواعد کے مطابق کروں اور میں یہ جو یؤمنون کا بالکل اینڈ پر لے جاؤں, سب سے اینڈ پر لے جاؤں, اور یہ جو جار مجرور بیما انزل الیک کا متعلق بنایا اس کا پہلے کر دو پورے کے پورے کا, بالکل قواعد کے مطابق کروں تو وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے نہ آئے کوئی بات نہیں, میں دونوں ترجمے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, شاید بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. اور اگر اس میں بھی کوئی مشکل لگے آپ اس سے بھی زیادہ آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیں, سب ٹھیک ہے. بس اتنا سا خیال کرنا ہے ترجمہ کرتے ہوئے کہ کوئی چیز خود سے نہ بلا وجہ ایڈ نہ کریں, اور کوئی چیز کو نہ بیچ میں دیکھے میں چھوڑ تو نہیں گئی. بس باقی قواعد میرے ابھی نہیں سمجھ آتی, میرے تو نہیں ہے, یہ تو گرامر والوں نے ہماری آسانی کے لیے بنائے ہوئے. نہیں سمجھ آتی ابھی کوئی بات نہیں, اب وقت لیں, 3 مہینے لیں, 6 مہینے لیں, خود ہی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اصل جو جتنی بات بھی سمجھ آ گئی ہے نا, آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کی برکت سے کچھ ہی مہینوں کے اندر انشاءاللہ جب آپ بہنیں تلاوت کریں گی نا, آپ بغیر ترجمے کے آپ کو آیات پوری کی پوری سمجھ آ رہی ہے. تو ابھی تو ہمیں محنت لگ رہی ہے, ہم تھوڑا کھپ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل طریقے سے بتا رہی, ہم نے تو آرام سے اس کا ہمیں ترجمہ ہم نے پک کر لیا تھا. لیکن یہی ترجمہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آیت پڑھیں گی, ہلکی سی ترکیب ذہن میں آ جائے گی, فوراً اس کا صحیح والا ترجمہ آ جائے گا. صحیح والا نہ بھی آیا تو اس کا مفہوم کسی حد تک آپ اس کا انشاءاللہ اٹھا لیں گے. یہ کچھ مہینوں بعد آپ کی محنت کا پھل آپ کو ضرور نظر آئے گا. اچھا جی, میں 2 طرح سے ترجمہ کر رہی ہوں, سنیے گا. ایکچولی اس میں 2 موصول صلہ آ گئے ہیں, اس لیے تھوڑی سی مشکل شاید آپ کو لگ رہا ہو, ویسے مشکل نہیں ہے. قواعد ذہن میں رکھیں, سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں, سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں, ٹھیک ہے. تو میں نے دوسرے والے کا قواعد کے مطابق ہی کیا ہے, دونوں طرح سے, دونوں ترجمہ کرتے ہیں. لیکن پہلے والا الذین میں جو یؤمنون فعل آ رہا ہے جملہ فعلیہ, اس میں نے پہلے والے میں قاعدے کا استعمال نہیں کیا. میں نے اس کو, مجھے اینڈ پر لے کے جانا چاہیے تھا فعل کو, میں ذرا شروع میں لے آئی. لیکن دوسری طرح سے جو میں ترجمہ کروں گی یہ اینڈ پر ہی آئے گا. تو دونوں طرح سے کر کے رکھتی ہوں, شاید اور کلیئر ہو جائے. اور وہ لوگ جو لوگ یا خالی جو اس پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا, دوسرا ترجمہ. اور جو وہ لوگ, میں اللہ زینا کا پہلے ہی کر رہی ہوں, اور وہ لوگ آگے دیکھیے گا, میں جار مجرور متعلق کا پہلے کر رہی ہوں, جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. ابھی بھی کوئی مشکل لگے آپ مجھ سے پرسنل میں بعد میں پوچھ سکتی ہیں, اور اگر نہیں ابھی سے ہو پا رہا ہے اس طرح سے ترجمہ, کوئی بات نہیں, جتنی سمجھ آ گئی بہت ہے. اور شروع میں آپ لفظی ہی لے کر چلیں, ایزی رہے. الگ الگ بھی کر کے اٹھا رہی ہیں, اور لفظوں کی پہچان ہو گئی ہے, معروف مجہول کا پتہ چل گیا, جملہ اسمیہ فعلیہ میں فعل اسم ان کی پہچان ہوگی, بہت ہے. بس ٹھیک ہے جی, آگے چلیں باجی. واو کیا ہے؟ وا حرف عطف ہے, ما اسم ٹھیک ہے, موصول ہے. شابہ. اس کو اب ہم جلدی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے بہت ڈیٹیل سے کیا. یہ موصولہ ہو گیا, صلہ بتائیں. صلہ اس کا ہو گیا انزلہ من قبل کا. شاباش شاباش. تو من قبلک جار مجرور کو کیا کریں گی؟ یہ من جو ہے جارہ ہے, اور قبلہ جو ہے قبلی یہ ہے اسم ظرف, اور یہ مضاف بنے گا, اور کا اس میں مجرور متصل ہے,
اور یہ مضاف ضمیر، الیہ دونوں مل کے شاباش مجرور شاباش ہوں گے جارا من کے لیے، شاباش جار ماشاءاللہ، مجرور متعلق کے فعل بن جائیں گے انزلہ کے لیے، ویری اور گڈ ویری گڈ. یہ انزلہ فعل کے لیے جار مجرور متعلق کے فعل بن جائیں گے، اور یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بن جائے گا، یہ سارا جملہ فعلیہ ما موصولہ کے لیے ما صلہ بن موصولہ گیا. کے لیے صلہ تو بن جائے گا. موصول صلہ جو آپ نے اب اس کو کیا بنائیں گی؟ یہ پھر جملہ تو صرف نہیں بنے بنے گا. گی اللہ کی. نہیں، کچھ اور سوچیں. عطف کر رہی ہے نا، تو اسم کا ہاں اسم جی، پہ کریں، حرف کا حرف پہ کریں، ہاں ہاں فعل کا فعل پہ کریں، جملے کا جملے پہ کریں. اور ٹھیک ہے آپ ماں جو اسم ہے اس کو، لیکن اس کو اللہ زینہ پہ نہ کریں، ترجمے میں بھی نہیں بیٹھے گا. اچھا. پیچھے دیکھیں، آپ اتنی دور جو جا رہی ہیں اس کے فوراً واو کو مطلب پیچھے دیکھیں. یومنونا کے ہو جائے گا. باجی ماں اسم ہے، یومنونا فعل ہے، اسم کا فعل پر نہیں ہو سکتا. اچھا. اور سوچیں، آپ پہنچ جائیں گی، آپ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، ابھی پہنچ جائیں گی آپ. ماں اب دیکھیں، ماں موصول صلہ مل کر پیچھے بالکل فوراً پیچھے دیکھیں کس پر عطف کر سکتی ہیں؟ با جا رہا پہ نہیں، ماں تو اسم ہے، با تو حرف ہے. اچھا موصول اور صلہ. جی تو آپ نے پہلے بتایا تھا لا محل اللہ من الاعراب، یہ وہ کیا تھا؟ ہاں لا محل لها من الاعراب، وہ تو صلہ کا میں نے بتایا تھا. میں اعراب تو پوچھ نہیں رہی باجی، ابھی ہم عطف کر رہے ہیں. مجھے آپ نہیں نے واو سمجھ کو آئی. عاطفہ بنایا نا، اب آپ مجھے بتائیں کہ واو سے پہلے والا معطوف علیہ معطوف کون ہوگا؟ علیہ، ہاں معطوف علیہ صحیح. کون ہوگا بما انزل الیک. باجی؟ بیما تو حرف ہے، خالی ما انزل الیک. ما اچھا انزل من قبلک معطوف ہے، ہاں ما جی. انزل الیک معطوف علیہ ہے. معطوف اچھا علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوگا با حرف جر کے ساتھ. پھر جار مجرور پورے کو اٹھا کے متعلق کریں گے یؤمنون سے. یعنی یہ سارا کا سارا با کے ساتھ ملے گا. یہ ماں کے ساتھ ملے گا پہلے، اور پھر جی پہلے ماں سارے کے کا ساتھ سارا ملنے کے با کے بعد با ساتھ. کے ساتھ ملے گا. جی 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 بالکل، پھر متعلق ہوگا یومنون. پھر اب یومنون ترجمہ سے کریں. ملے گا. اچھا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، اسم ظرف ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. یہ جو قبلہ ہوتا ہے نا، قبلو بادو، قبلو یہ بادو دونوں آپ دیکھیں گے کچھ ظرف ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مورب ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اعراب بدلتے رہتے ہیں. یہ مورب بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یہ مبنی بھی نظر آئیں گے. آپ کو مبنی کب نظر آئیں گے ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو پھر بتا دوں، اسم ظرف کچھ مبنی ہوتے ہیں، کچھ مورب ہوتے ہیں، ان کے اعراب ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسم ظرف ایسا بھی ہوتا ہے جو مبنی بھی ہو سکتا ہے، مورب بھی ہو سکتا ہے. یہ قبلو بادو اس میں شامل ہے. کبھی کبھی ان کے بعد اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو نا تو یہ مبنی بن جاتے ہیں، تب ہم من قبلو ہی کہیں گے، ہم من قبلی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کیونکہ من کے بعد قبلی نے اپنی اعراب قبول کیا ہے زیر، تو یہاں پر یہ مورب ہے. اچھا بس ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قبلو بادو اس میں ظرف زمان بھی ہو سکتے ہیں، ظرف مکان بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو اس کے کانٹیکٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جس کی طرف ان کی، آپ کو پتہ ہے نا ظرف عام طور پہ مضاف بن کر آتے ہیں، ان کے بعد ان کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، جی. تو جدھر ان کی اضافت ہو رہی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے. اچھا اور اس میں نے کیا بتایا، بس یہ ٹھیک ہو گیا. اب باجی سارا ترجمہ کریں یہاں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیہ کا آپ کی طرف، شاباش، اور ما انزلہ جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. ماشاء اللہ، شاباش. اب تھوڑا سا جس طرح باجی نے کیا آپ اس طرح بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اب ایک میں بھی کر دیتی ہوں، اور میں سمپل کر دیتی ہوں آپ کو. بس چلیے ابھی جھنجٹ میں نہیں، جھنجٹ نہیں کہنا چاہیے مجھے. آپ اس میں ابھی چاہے کمپلیکیشن میں نہ پڑیں کہ جی میں نے کس قواعد کو میں نے کیا ہے فالو یا نہیں، لیکن وہ قواعد آپ یاد کر لیں گے تو بہت یوزفل ہے. اچھا جی، اور جو لوگ یا وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں، جو دوبارہ سے جو دوسرے موصول کے لیے
آپ جو کی طرف نازل اتارا ہوا تھا گیا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے، اور جو اس آپ سے پہلے پر من قبل جار مجرور کا متعلق کا پہلے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. شاباش ماشاءاللہ یہاں تک پورا ہو گیا. باجی آگے چلیں اگلی واو کو کیا بنانے جا رہی ہیں آپ؟ عطف ہے ہاں کریں بالکل ٹھیک ہے. اور با ہو گیا جارا، آخراتی ہو گیا مجرور، جار مجرور مل کے مرکب جاری بنا. تو مرکب جاری کو کیا بنائیں گی؟ یہ یعنی آپ سے پہلے اور آپ سے یہ وما انزل من قبل یہ ہو گیا معطوف علیہ اور یہ معطوف ہوا، حرف عطف واو ہوا. اچھا دیکھیے انہیں کے باجی اچھا نوزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں میں ترکیب دوبارہ سے میں بالکل کروں گی، آپ بالکل نہ پریشان ہوں، میں انشاءاللہ کروں گی، نہیں تو آپ ہم مجھے نے آخر ادھر میں حرف دوبارہ عطف یاد کریں. معطوف علیہ پہلے کر لیا نا، ما انزل الیک، یہ اگر ہم معطوف علیہ بنائیں تو اچھا آپ ایک بن جائے بالآخراتی گا، کو ایک معطوف بن جائے گا یہ ما معطوف بنانا چاہ رہی ہیں. معطوف اول اور بالآخراتی معطوف دوم. اچھا 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 آپ اچھا ماشاءاللہ اچھا آپ اس طرح سے سوچ رہی ہیں کہ یہ بالآخراتی معطوف بن جائے گا اور من قبل جو وہ بھی جار مجرور ہے تو وہ معطوف علیہ. باجی ترجمہ کر کے دیکھیں. اور جو آپ سے پہلے اور آخرت پر نازل کیا گیا. باجی یہ تو بیٹھ ہی نہیں رہا ترجمہ. ہاں وبالآخراتی نہیں، یہ آگے پھر اس کے ساتھ جڑا رہا. یہ اگلے والے کے ساتھ جائے گا اور اگلے والے کے ساتھ اب اس کو لے کے جائے. پیچھے میں والے نے کا بالکل آپ نے نیچے اچھا والا سوچا دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ نہیں ہاں بیٹھ رہا. ہاں بیٹھا نہیں ہے وہ. اب ہم کریں. یوقنون، ہم ہو گیا ضمیر فصل. اچھا اچھا باجی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فصل ہے، لیکن مجھے یہ نا وہ رائے زیادہ بہتر لگ رہی ہے کہ یہ ضمیر فصل نہیں ہے، کیونکہ ضمیر فصل اگر یہ ہے تو وہ مبتدا خبر کے بیچ میں لائی جاتی ہے اور خبر عام وہ معرفہ ہوتی ہے. اچھا پھر اس کو مبتدا سے میچ کرتا ہے یہ ضمیر فصل، تو مبتدا کون ہے یہاں پر؟ ہے ہی نہیں، بالآخراتی وہ بنتی مشکل ہے. پڑ جائے گی. اگر ہم نکال بھی لیں بنائی بھی جا سکتی ہے ضمیر فصل. آپ چھوڑ دیں یہ جو اگلی آیت ہے نا اس میں ضمیر فصل بڑی کلیئر آ رہی ہے، اس کو ہم بنائیں گے، اس کو اب چھوڑ دیں. اب آپ سوچیں کہ ہم ضمیر ہے، مرفوع منفصل ہے. یہ دو طرح سے زیادہ آتی ہوتی ہے. یہ جو ضمائر ہے نا جو مرفوع منفصل ہے یہ یا تو مبتدا بنتے ہوتے ہیں یا تاکید کے لیے ضمیر فصل کے طور پر آتے ہیں. اب ضمیر فصل کی طرف نہ جائیں تو پھر کیا بنائیں اب اس کو؟ اس سے بالآخراتی ہم کو مبتدا بنا لیں. جی شاباش، اس کو مبتدا بنا لیں. خبر کس سے بنائیں گی؟ یوقنون پھر بنے گی. ماشاءاللہ. تو پھر بالآخرہ کو کیا کریں گی؟ بالآخراتی وہ ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ، قائم شبہ مقام جملہ ہو خبر. کر ہاں مقدم. متعلق مقدم یو ہاں کی قائم نون آ کے. مقام خبر مقدم. نہیں باجی خبر مقدم نہ کہیں، خبر تو ہم نے یو کی نونا کو بنا لیا. اچھا اب قائم یہ اس مقام. یو کی نونا کے متعلق. اچھا اگر آپ لوگوں کو کبھی سمجھ نہ آئے نا کہ متعلق، دیکھیں متعلق کا میں آپ کو سادہ سا ایک فارمولا بتاتی ہوں. متعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو نا آپ کس کے متعلق کریں تو ترجمہ صحیح بیٹھ جائے. اگر میں کہوں اس کو ہم کے متعلق کر دو تو وہ آخرت پر، یہ تو کوئی بات پوری نہیں ہو رہی، وہ آخرت پر. اچھا اگر میں اس کو یو کی نونا کے متعلق کر دوں تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں اس کا تعلق بن رہا ہے وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ. یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے ذہن میں رکھیے. اصل میں یہ تھا، دیکھیے میرا اصل میں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آیت ایسی تھی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. اگر یہ یو کی نونا تھا تو جملہ فعلیہ کا مطلب ہے وہ یقین رکھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اب جملہ فعلیہ میں یاد رکھیں زور پیدا کرنے کے کچھ رولز گرامر والوں نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں بتائے، جو کہ ہیں پہلے تو کتاب نازل ہوئی، رولز بعد میں بنے. جملہ فعلیہ کے اپنے ہیں، جملہ اسمیہ کے تاکید کے اپنے ہیں. مزید تاکید لیکن پیدا. اوورال جملہ فعلیہ میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. آپ چاہے اس سے پہلے قد بھی لگا لیں، آپ چاہے اس سے پہلے لام تاکید لے آئیں، کچھ بھی کر لیں. جو تاکید، جو سٹریس، جو زور جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. اور پھر جملہ اسمیہ خود اس بذات خود اس میں بہت تاکید ہوتی ہے، پھر آپ اس پر انا لگا دیں تاکید بہت بڑھ جاتی ہے. پھر لام تاکید لے آئیں جسے لام مزاحلہ کہیں گے اگر انا کے ساتھ آ جائے
تو اور بڑھ جائے گی. پھر قسم لے آئے وہ تو اپنی پیک پہ چلی جائے گی, اور سب سے پیک پہ جائے گی کہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ یہ جملہ اسمیہ ان تاکید والی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ کتنی تاکید ہے. یہ تھا یو کی نون, تاکید تھی بس نارمل سی تاکید تو تھی نہیں, بس یہ تھا وہ یقین رکھتے, اس وہ کو جملہ یقین رکھتے اسمیہ ہیں بنایا گیا, لگا کے اس اس کے میں مزید فائل کو تاکید باہر لگا لے دی. آئے, جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. ہم یو کی نونا وہ یقین رکھتے ہیں, بالآخراتی اصل میں اینڈ پر آتا ہوتا ہے متعلق, فعل کے بعد آتا ہے, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تھا جناب. لیکن متعلق کو اٹھا کر شروع میں لے آئے, متعلق کو تو بعد میں آنا چاہیے, اب پہلے آ گیا, اس کا مطلب ہے کچھ تو اس میں خاص ہے, زور ہے, سارا زور ہی اس وقت اس بات پر ہے کہ آخرت پر. تو آخرت کو شروع میں لے آئے, متعلق کو, زور پیدا ہو گیا. ہے یہ جملہ اسمیہ, ہم مبتدا یو کی نونا بالآخراتی, فعل فاعل متعلق اس کی خبر بن رہے ہیں, جملہ فعلیہ. تو ہم مبتدا اپنی خبر جملہ فعلیہ سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اور اب ترجمہ کیسے ہوگا باجی, یہ جو اتنا لمبی چوڑی میں نے بات کی ہے, ترجمے پہ کیا اثر ہوا؟ مجھے یہ آ رہا ہے, یہ آخراتی جو تھا یہ قائم مقام کیا بنے گا, مبتدا؟ نہیں باجی جان, قائم مقام مبتدا کبھی نہیں ہوتا, قائم مقام صرف خبر ہی ہوتی ہے, ہوتی ہے. کی خبر ہوتی ہے. آپ اس کو خبر ہم یو کی نونا کو بنا چکے ہیں, کیونکہ اگر بالآخراتی کو قائم مقام خبر بنائیں, ہاں نشیب جی, و جملہ تو ویسے بھی ہم نے مانا ہوا ہے کہ خبر بن سکتا ہے, تو وہ آخرت پر, وہ ہاں آخرت پر, یہ تو بات ہی نہیں پوری ہو رہی. اور پھر یو وہ کی نونا کو یقین کیا رکھتے بنائیں گے؟ ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. آخرت پر, یہ آپ نے ترجمہ کیا. اب جو گرامر کی میں نے اتنی لمبی باتیں کی ہیں نا, اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا وہ چاہ رہے ہیں یقین نا, اب رکھتے ہیں سنیے. آخرت پر. ہم کو پہلے نکال دیا تو نہیں, ابھی بھی نہیں باجی, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, اور آخرت پر آخرت وہ پر یقین رکھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. یقین رکھتے ہیں. آخرت کو اٹھا کے پہلے کیوں لایا گیا؟ متعلق تو بعد میں آتا ہوتا ہے. اگر خبر بن رہا ہے تو مبتدا کے بعد میں آئے گا جار مجرور, اگر ویسے متعلق بن رہا ہے تو فعل کے بعد جو بھی ہے. تو یہاں پہ اس کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اور آخرت کتنا زور دیا جا رہا ہے اس اسٹریس زیادہ آخرت پر دی ہے. جی, سارا اسٹریس اس وقت آخرت پر ہے کہ متقیوں کی جو صفات آ رہی ہیں, آتے آتے اس مقام پر آ گئے ہیں ہم کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, ان کی صفت ہے. اچھا زور ہے یہ, انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ نا یہ صرف پر اسلوب زور دیں گے, دیا ہمیں ہے. پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز پہلے آئی ہے تو اس پہ زور دیا جا رہا ہے. اس کو اللہ آج تعالیٰ مجھے اس پہلی وقت دفعہ اس یہ چیز پر بات فوکس کریں. ہے. چلے ٹھیک ہو گیا باجی, ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آج بہت پہلی دفعہ آپ کے ذریعے یہ سمجھ آئی ہے, ورنہ مجھے یہ پتا نہیں تھا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے سکھایا باجی, الحمدللہ. اب آپ نے بہت اچھا کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالدہ باجی کی میں تعریف کروں گی. خالدہ باجی میری بڑی باجی ہیں, محترم ہیں. یہ دیکھیں جو اس عمر میں جو خواتین قرآن سے جڑی ہوئی ہیں, اور نہ صرف جڑی ہوئی ہیں, وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بڑے بڑے جوانوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. جتنا ان کے اندر شوق ہے, ایک ایک قاعدے کو سمجھتی ہیں, یاد کرتی ہیں, اپلائی کرتی ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ میں خود کہتی ہوں, میری کلاس میں نے کوئی, ہم یہاں پہ کوئی عالم دین تو نہیں, ہم لوگ تو جو اللہ نے سکھایا بس ترجمے پہ صرف غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بڑی آنٹی ہیں, ایجڈ آنٹی ہیں, میں ان سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ اتنے قواعد یاد کریں, اپلائی کریں. میرا ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ وہ قرآن سے میں ان کو جوڑ سکوں. بہت ساری بہنوں کو میں صرف قرآن سے جوڑنا رکھنا چاہتی ہوں, میری خواہش اللہ تعالیٰ پوری کریں. تو باجی خالدہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ان سے سیکھیں کہ کوئی چیز, کوئی عمر اس چیز پر ہمارے مانے نہیں ہو سکتی, رکاوٹ نہیں ہو سکتی, اگر انسان میں شوق ہے, اخلاص ہے. بارک اللہ فیک باجی. چلیں جی, آج مجھے لگتا ہے ایک ہی آیت کرتے ہیں. میں ایک دفعہ ساری ترکیب کر کے بتاتی ہوں, 2 طرح سے ترجمے کر کے بتاتی ہوں. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا, نہیں تو آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آ جائیں گے. لیکن لفظی ترجمہ کرنے میں اور اس طرح سے ترجمہ کرنے میں آپ لفظی کر لیں, لیکن غور ضرور کر لیں کہ گرامر کے قواعد مدد کرتے ہیں صحیح ترجمہ کرنے میں, جو صحیح پیغام ہے. میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتی ہوں, ترجمہ بھی کرتی ہوں, پھر آخر میں آپ سوالات پوچھ لیجیے گا. آج میرا خیال ایک ہی آیت کرتے ہیں, اگلی دفعہ یوں کیجیے گا کہ آیت نمبر 5 اور 7 کر لیں, چھٹی کو بھی چھوڑ دیں. ابھی چھٹی میں کچھ ایڈوانس قواعد ہیں, وہ ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گی. تو 5 اور 7 2 آیات اگلی کلاس میں لے جائیں گے.
اور آپ مجھے بتا دیجیے گا کلاس کے آخر میں کہ اگلے سیٹرڈے کو ہی رکھیں یا بیچ میں ایک بدھ کو بھی کلاس اگر آپ کہتی ہیں آپ بھی ہمت کریں میں بھی ہمت کروں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, پھر سارا سال مجھے وقت نہیں ملتا, مجھے صرف وہ اپنی جو کلاسز ہیں ان کے لیے ہی سارا ہفتہ میرا اپنی باقی زندگی کی روٹین کے ساتھ وہی میں کر پاتی ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو بتا دیجیے گا مجھے. اچھا جی, غور سے سنیے گا, جن کو پہلے نہیں کہیں کنفیوژن ہے میں دوبارہ سے کرتی ہوں, میں جلدی سے کرتی ہوں. واو کو عاطفہ بنا دیا. اللہ زینہ اسم موصول, آگے اس کا صلہ دیکھیں کہاں سے کہاں تک ہے. اس کا صلہ میں یؤمنون سے لے کر قبلک تک بلکہ اینڈ تک اس کا صلہ جائے گا. کیسے جائے گا دیکھیے گا. یؤمنون فعل فاعل اور اس کا متعلق بما انزل الیک, اس میں ما موصولہ اپنے صلہ انزل الیک جو کہ جملہ فعلیہ ہے. انزل الیک وہ کیسے جملہ فعلیہ ہے, اس میں یہ جملہ یہ فعل ہے, یہ فعل مجہول ہے. انزلہ ہم نے پہچان لیا تھا, سارا پیچھے ڈسکشن ہو گئی ہے. میں انزلہ سے شروع کرتی ہوں. انزلہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل ہوا اور متعلق الیکا سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ, موصول صلہ مل کر با حرف جر کے لیے یہ مجرور, اور جار مجرور یہ یؤمنون کے متعلق کر دیں کیونکہ فعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. اب یؤمنون فعل اپنے فاعل واو ضمیر یا ہم ضمیر اور اس متعلق بما انزل الیک سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ کس کا, اللہ زینہ اسم موصول کا. اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملہ کبھی نہیں بنتا, یہ جملے کا پارٹ بنتا ہے. اور اس کو ہم واو عاطفہ سے پچھلے والے آیت نمبر 3 کے اللہ زینہ پر عطف کر دیں گے, یا یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اس کو خبر بنا لیں, ہم مبتدا کو محذوف مان لیں. آپ اس کو مبتدا اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اگر آپ اس کو اللہ زینہ یؤمنون کو اس اینڈ تک مبتدا بنائیں گے تو خبر کدھر ہے, پھر خبر نہیں ملے گی آپ کو پھر. اور کچھ چیزوں کو محذوف اس طرح سے نہیں مانا جا سکتا, ہم مبتدا محذوف ماننا آسان ہے, لیکن سب سے آسان یہی ہے کہ اللہ زینہ موصول اپنے سارے اس صلے سے مل کر یہ واو عاطفہ سے پیچھے اس کا عطف کر دیں. اچھا اب آگے آئے, آگے پھر ایک واو عاطفہ آ رہی ہے, پھر ما موصولہ ہے. تو ما موصولہ اپنے صلہ جملہ فعلیہ انزلہ من قبلک, اس میں قبلی کا ظرف مضاف ہے, من حرف جر کے لیے مجرور, جار مجرور متعلق ہو گیا انزلہ کے. انزلہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل ہوا اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا ما موصولہ کے لیے. ما موصول اپنے صلہ سے مل کر واو عاطفہ سے پیچھے عطف کریں گے دوسرے جو پہلے والا ما انزلہ الیک پر. پھر یہ ما انزلہ الیک معطوف علیہ اپنے معطوف ما انزلہ من قبلک کے ساتھ مل کر مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے, دونوں مجرور ہوں گے. پھر جار مجرور اب متعلق صحیح ہوگا یؤمنون کے, اور یؤمنون فعل اپنے فاعل ہم ضمیر یا واو ضمیر اور اس متعلق سے مل کر صلہ بنا اللہ زینہ کے لیے, اور اللہ زینہ اپنے موصول اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر واو عاطفہ سے پچھلے اللہ زینہ پر عطف کر دیں. بات مکمل ہوگی. آگے وبالآخرات ہم یوقنون, اس میں ہم یوقنون اصل میں یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں سٹریس ہے, زور ہے, تاکید ہے. ہم مبتدا یوقنون خبر, اور بالآخراتی کو ہم نے ابھی کلاس میں ڈسکس کیا کہ پیچھے عطف کریں نہیں بات بنتی, ہم کے ساتھ خبر بنائیں نہیں ترجمہ بیٹھتا. تو یہ یوقنون کا متعلق مقدم ہے, اور کیوں مقدم ہے اس کا ترجمے پہ جو زور ابھی پیدا ہونے والا ہے ہوا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گی, سنیے گا. تو ہم مبتدا اپنی خبر یوقنون بالآخرہ فعل فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اس پورے جملہ اسمیہ کو واو عاطفہ سے آپ عطف بھی کر سکتے ہیں, بلکہ عطف ہی کریں یؤمنون والے جملے پر. پھر اسی طرح یؤمنون والا جملہ فعلیہ اس جملہ اسمیہ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے پر عطف کر دیا نا, تو یہ دونوں پھر وہی اللہ زینہ موصول کے لیے صلہ, اللہ زینہ موصول صلہ مل کر پیچھے عطف کر. اس میں یوقنون کا میں باجی سے بھول گئی, میں آپ کو بتا دیتی ہوں.
या قاف نون مادہ ہے باب افعال سے. اس میں تھوڑا سا مختلف تھا, یہ ای کا نا یو کی نو بنتا ہے, تو عربی میں واو اور یا ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یو کی نو وہ نہیں ٹھیک پڑھنے میں بیٹھتا تھا, تو انہوں نے یو کی نو اس کو بنا دیا, پھر آگے یو کی نو نہ ہو گیا. آگے ہم نے سارا ایکسپلین کر دیا تھا, پورا فیل کو بھی اور جو بیچ میں ضمائر اس مائع سب کو کر دیا ہے کافی حد تک. اب میں ترجمہ کرتی ہوں. نوزہ صاحبہ ابھی بھی کوئی ہو تو کلاس کے اینڈ پہ پوچھ لیجیے گا ترکیب میں. اب ترجمہ سنیے گا. اب میں موصول صلہ ہی بناؤں گی اور اس کا ترجمہ میں کرنے جا رہی ہوں, اور اس کو پیچھے پھر عطف کر دیں گے آیت نمبر 3 کے اللہ زینہ پر. یا چلیں ہم محذوف مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر بنا لیتے ہیں. اور وہ لوگ جو لوگ یا خالی جو, اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہے اس کا ترجمہ. ایک دوسری طرح سے بھی کر دیتی ہوں کہ بالآخراتی سے پہلے میں اس یومی نونا کو جو میں نے ذرا جلدی کر دیا اس کو میں آخر میں بھی لے کر جا سکتی ہوں. اور وہ لوگ بلکہ یوں کہہ دیں, اور وہ لوگ جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. چلیں جی, ہمارا الحمدللہ ایک ہی آیت ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ کافی تسلی سے اس کو کھولا, اس کی ترکیب کی اور ترجمہ کیا. اب آپ بہنیں جن کو کہیں کوئی کنفیوژن ہے سوالات پوچھیے, تو آج ایک ہی آیت رکھ لیتے ہیں, 5ویں اور 7ویں اگلی کلاس میں انشاءاللہ. جی پوچھیے, کوئی کسی کا بہن کا کوسچن ہے اس آیت کے بارے میں, کوئی چیز کہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور آپ جو بجن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. میں آپ کی کلاس میں بالکل نیو ہوں باجی جان, یقین کر مجھے لگتا ہے ایک خزانہ مجھے مل گیا ہے, جس چیز کی مجھے تلاش. الحمدللہ بہترین اجر عطا فرمائے اللہ پاک. آپ سے الحمدللہ, راضی ہوں. آمین آمین آمین. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن آپ پوچھیے. دیکھیں اس میں آج جملہ اس میں بھی ہم نے ایکسپلین کر لیا, جملہ فعلیہ بھی آ گیا, اور یہ اتنی تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر اتنی تفصیل سے اگر میں نہیں بھی بتاؤں گی تو تیاری آپ اسی طرح کریں گی. جی ٹھیک ہے, بجن, تیاری اسی پیسز طرح کی سے کریں. سلام سولہ سمجھ آ گئی, سلام سولہ سمجھ بالکل آ گئی. اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ زینہ یؤمنون سلام سولہ میں مبتدا بن گیا, آگے سے اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اس کو جی تھوڑا یہی سا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ مبتدا بنا دیں, کہ آپ کو اتنا آپ کے علم میں ہے نا کہ موصول صلہ جملہ نہیں بنتے, جملے کا جی پارٹ بنتے ہیں, یہ آپ جانتی جی ہیں نا. جی جی اگر آپ اس کو مبتدا بناتی ہیں تو اب دیکھیے ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. اب سارے اللہ زینہ موصول اور یؤمنون سے لے کر اینڈ تک اس کا صلہ, یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جی. اب اس کا ترجمہ سنیے گا. اور وہ لوگ جو لوگ اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, یہ میں نے بتا دیا. اب خبر کہاں ہے اس کی؟ ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اس میں یہ جو ہوتا ہے نا موصول صلہ, یہ جملے کا حصہ بنتا ہے. تو آپ اگر غور کریں اس کی خبر نہیں, آپ کو یہ ادھورا پن آپ کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں اور آخر پہ یقین رکھتے ہیں. تو ابھی تک صفات بتائی جا رہی ہے متقیوں کی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلی آیت کو آپ چاہیں اس کی خبر بنا لیں, لیکن اتنی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایزی رہیں, ایک آیت کو اس میں نپٹانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے, اللہ کے اگلی آیت شروع اس طرح سے ہو رہی ہو کہ ہم اس کو پچھلی آیت سے تعلق بنانا پڑے. تو پھر ہمیں جیسے کہ وہ کوئی اسم آیا ہے جو کہ حالت نصب میں ہے, تو obviously آپ کو یا تو پچھلی آیت سے جوڑنا پڑے گا یا کچھ کسی محذوف فعل کا اس کو مفعول بنائیں گے, وہ کچھ اور ہے, وہ ریئر ہے. اب اس کو مبتدا بنائیں گے تو خبر نہیں ملے گی آپ کو, تو بہتر ہے اس کو خبر بنا لیں اور مبتدا ہم آپ کر لیں. یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے چلے یہ بات کریں. اور سب سے آسان اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ زینہ موصول اپنے سارے صلہ کے ساتھ مل کر اس کو واو عاطفہ سے پچھلے اللہ زینہ پر عطف کر دیں, اور یہ ساری کی ساری صفات چل رہی ہیں. اگر آپ اپنا مصحف کھولیں اس میں آپ کیا تھا کہ یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو
اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا, یا وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, تو یہ زیادہ آسان ہے. اور دیکھیں یہ 1 یا 2 کلاسز لینے سے یہ ربط آپ کو ابھی فوراً سمجھ نہیں آئیں گے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو خود آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ کہ میں اس کو مبتدا بناؤں, خبر بناؤں, یا پیچھے اس کو کسی جملے کے ساتھ جوڑ دوں, موصوف صفت کیا, یہ چیزیں تو وقت لیتی ہیں, یہ کچھ مہینوں تک آپ کو سمجھ آئے گا. فی الحال میں نے آپ کے سامنے سارے پہلو رکھ دیے, اب جو سمجھ آئے جو آسان لگے آپ اس کو کنٹینیو کیجیے, ٹھیک ہے. تو باقی یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہ ان کا ربط کیسے بن رہا ہے پچھلی آیت کے ساتھ, اور ہوتا بھی ہے ربط, ترجمہ کرتے بھی, تفسیر میں بھی دیکھیے گا, اور یہ گرامیٹیکل انالیسس میں بھی ایک آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ. یہ جو آیات کی ترتیب ہے یہ اوتھینٹک ہے. دیکھیں پارا تو بعد میں چلے ان کی بنے نا, پارے تو بعد میں وجود میں آئے ہیں کہ کس پارے کو کس آیت سے کہاں تک, لیکن آیات تو اوتھینٹک ہے. کس صورت میں کون سی آیات ہے اور کس ترتیب سے رکھی ہوئی ہے یہ اوتھینٹک ہے, تو ان کی کوئی وجہ ہے جو جس مقام پر آئی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ان کا ربط کیسے بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے. آپ آگے چل کے بہت ساری آیات آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ جملہ اسمیہ بھی بنا سکیں گی, فعلیہ بھی بنا سکیں گی, وہ پھر آپ کی چوائس ہے, وہ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں. بہت طرح سے ایک آیت کا ترکیب اور ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو ایزی رہے, میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جو گرامر کے قریب ہو میں ترجمہ وہ کروں, لیکن میں نے دیکھا بہت لوگوں کے ترجمے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. آپ اگر گرامر کو شروع میں آسانی کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے, لیکن آگے چل کے آپ تھوڑا اپنے طور پہ بھی ہم اس کو باقی لوگوں کے تراجم کے مطابق اس کو بالکل سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور کسی بہن کا سوال, یا میں ادھر بند کر دوں, میں ریکارڈنگ اس کی سٹاپ کرتی ہوں. اور سوال ہے کسی بہن کا؟ نہیں ہے. اچھا جی, میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں.